السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ آج ایک بہت ہی اہم ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اس لیے ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا آخر تک۔ کہ اللہ والے جتنے بھی ہیں نا، ان کی جھولی میں جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ دعا ہوتی ہے۔ اللہ والے ولی اللہ تعالیٰ سے ہر وقت مانگتے ہیں، خوب مانگتے ہیں، بلا جھجک مانگتے ہیں اور پورے یقین سے مانگتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز میں اللہ والے ایک اللہ کے بزرگ، اللہ کے ولی کا بتایا ہوا ایک وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور یہ مجرب وظیفہ ہے، اس پر عمل کیا گیا ہے، اور اس وظیفے کی بدولت اللہ رب العزت اپنے گھر کی، بیت اللہ کی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت نصیب فرما دیتے ہیں۔ شاید ہی کوئی مسلمان ایسا ہو کہ جس کے دل کے اندر بیت اللہ کی زیارت کا شوق نہ ہو، مسجد نبوی کی زیارت کا شوق نہ ہو۔ دل تڑپتا ہے دیکھنے کو کہ اللہ تعالی ہمیں بھی، جس طرح یہ آپ کو بیگ میں تھوڑے سے کھجور کے درخت نظر آ رہے ہیں، اللہ تعالی ہمیں یہ کھجور کے درخت مکہ میں، مدینہ میں دیکھنا نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ بزرگ حافظ یحییٰ میر محمدی ہیں رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے پاس ایک جوڑا آتا ہے میاں بیوی کا، اور آ کر کہتے ہیں کہ حافظ صاحب، ہم بہت غریب ہیں، لیکن ہمارے دل کے اندر اللہ کے گھر کی زیارت، بیت اللہ کی زیارت کا بہت زیادہ شوق ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے گھر کی زیارت نصیب ہو جائے، آپ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ ہم غریب بھی اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کر سکیں۔ تو حافظ صاحب فرمانے لگے کہ جب آپ 5 وقت کی نماز ادا کرو، نماز کی آخری رکعت میں جب آپ التحیات للہ والصلوات یہ دعائیں پڑھ لو، اس کے بعد جو دوسری مسنون دعائیں ہیں وہ پڑھ لو، یعنی کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ اس کے علاوہ جتنی بھی تشہد کی مسنون دعائیں ہیں جو وہ آپ پڑھ لیں، اب آپ نے صرف سلام پھیرنا ہے۔ تو سلام پھیرنے سے پہلے قرآن مجید کی آیت کا یہ حصہ آپ نے پڑھنا ہے دعا کے طور پر، وظیفے کے طور پر۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ اللہ ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہمیں معاف کر دے، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک آپ بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ وہ جوڑے کا کہنا ہے کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ چند ہی مہینے گزرے تھے اس وظیفے کو کرتے ہوئے، اللہ رب العزت ہمیں اپنے گھر بیت اللہ کی زیارت بھی نصیب فرمائی اور مسجد نبوی کی زیارت بھی نصیب فرمائی، ہمیں اللہ تعالیٰ نے حج اور عمرہ کی سعادت نصیب فرما دی۔ معزز ناظرین، یہاں پر اس بات کو بخوبی سمجھ لیجئے، میں نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ یہ وظیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرے کی زیارت کے لیے، سعادت کے لیے بتایا ہے، اگرچہ کہ یہ وظیفہ ایک بزرگ عالم دین حافظ یحییٰ میر محمدی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا ہے، لیکن جو وظیفہ انہوں نے بتایا ہے اس میں ہم غور کریں تو اس میں اللہ سے عبادت کے طریقے کا جو کہا گیا ہے، اس سے مراد اللہ تعالیٰ سے حج اور عمرے کی سعادت مانگنے کا سوال کیا گیا ہے، اور اسی طرح اس میں اللہ رب العزت سے معافیوں کا سوال کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی گئی ہے، اور معافی اللہ سے یہ ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت انسان کی دلی تمام خواہشات کو اپنی رحمت خاص کے ساتھ پورا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے کوئی بھی مسلمان جس کے دل کے اندر یہ تڑپ ہو، سچی تمنا ہو، یہاں پر صرف تڑپ اور تمنا اور یقین کی ضرورت ہے، تڑپ، تمنا اور یقین کے ساتھ اس انداز میں آپ یہ قرآنی وظیفہ پڑھیں، آپ جتنے بھی غریب کیوں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت نے الحمدللہ یہ سعادت مجھے بھی نصیب فرمائی ہے، میں بھی یہی وظیفہ پڑھتا رہا، اور اللہ تعالیٰ نے اچانک سے ایسے انتظام فرمایا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تو اگر آپ بھی
اللہ کے گھر کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، حج عمرہ کی سعادت نصیب کرنا چاہتے ہیں، تو تشہد میں اسلام پھیرنے سے پہلے کم از کم 3 بار اور زیادہ جتنا آپ پڑھ سکے وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔